مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے سورہ روم۔ روم ایک آدمی تھا، نوح علیہ السلام کی اولاد میں۔ اکثر شہروں کے نام کسی شخص کے نام پر پڑتے ہیں۔ تو یہ یورپ کا ایک بڑا ملک ہے، عیسائیوں کا مرکز روم، اور عیسائی لوگ اللہ، ایک اکیلے اللہ کو ماننے والے، ایمان والے، حضور کے زمانے میں آخرت پر یقین رکھنے والے، رسول، نبی، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ اور جو مکہ کے لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے، وہ بت پرست مشرک لوگ تھے۔ اور اسی طریقے پر ایران کے لوگ آگ کے پوجنے والے، وہ بھی بت پرست لوگ تھے، مشرک تھے۔ سمجھ میں آیا؟ ان کا تذکرہ اس لیے یہ بات میں نے ابتدا میں کہہ دی۔ یہ سورت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ مغلوب ہو گئے رومی، دونوں میں لڑائی ہوئی، ایران سپر پاور اور روم سپر پاور۔ وہ اس زمانے کے مؤمنین اور یہ اس زمانے کے مشرکین، ان میں لڑائی ہوئی اور رومی ہار گئے۔ اور مکہ میں یہ باتیں چل رہی ہیں، مغلوب ہو گئے رومی، غلبت الروم، ملتے ہوئے ملک میں، اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب ہوں گے فی ادنی الارض، ملتے ہوئے ملک میں، قریب میں تھا ملک۔ اور اب یہ مغلوب ہو گئے، لیکن وہ اس مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب ہوں گے، سیغلبون، پھر سے وہ رومی لوگ جیتیں گے۔ فی بضع سنین، چند برسوں میں، 1 2 3 نہیں، چند برسوں میں جیتیں گے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کے ہاتھ ہیں سب کام، پہلے اور پچھلے، سارے کام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وہ جیتیں گے۔ اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان۔ آج آگ پر پوجنے والے جیت گئے تو کون خوش ہو رہے ہیں؟ مکہ کے مشرکین، وہ بھی بت پرست، ہم بھی بت پرست۔ ہارے کون؟ اس زمانے کے مؤمنین، رومی لوگ، عیسائی۔ تو وہ جیتیں گے تو پھر مسلمان بھی خوش ہوں گے۔ سمجھ میں آیا؟ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، کیسے جیتیں گے وہ؟ اللہ کی مدد سے۔ ینصر من یشاء، مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی زبردست رحم والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہو چکا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اوپر اوپر دنیا کے جینے کو۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہیں اوپر اوپر دنیا کے جینے کو۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ لوگ آخرت کی خبر نہیں رکھتے۔ سورہ عنکبوت اس آیت پر ختم ہوئی تھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو ہمارے راستے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو راہیں سجھائیں گے، اور اللہ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اپنے راستے میں جہاد مجاہدہ کرنے والوں کے لیے اپنے راستے کھول دینے اور ان کے لیے مقاصد میں کامیابی کی بشارت دی تھی۔ سورہ روم کی ابتدا جس قصے سے ہوئی ہے یہ دونوں کفار ہی تھے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اسی نصرت الہیہ کا ایک مظہر ہے، وہ جو وہاں وعدہ تھا۔ تو اس میں واقعہ روم اور فارس کی جنگ کا تذکرہ ہے۔ یہ دونوں کفار تھے۔ دونوں کیا تھے؟ کفار بمعنی غیر مسلم، سمجھ میں آئے؟ ان میں سے کسی کو فتح، کسی کی شکست، کسی کی فتح، کسی کی شکست بظاہر اسلام مسلمانوں کے لیے کوئی دلچسپی کی خبر نہیں تھی، کوئی بھی جیتے۔ مگر ان دونوں کفار میں اہل فارس مشرکین آتش پرست تھے، آگ پوجنے والے، اور روم اور نصارہ اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب والے تھے، جیسے ہم لوگ آسمانی کتاب والے۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ آخرت پر ایمان لاتے تھے، اللہ پر، ایک اکیلے اللہ پر، نبی پر ایمان لاتے تھے۔ جیسے قرآن میں ہے تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، کتاب والو، اے یہودیوں مدینہ کے اور اے عیسائیوں، آؤ ایسے کلمے کی طرف، لا الہ الا اللہ، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ جنگ ملک شام کے مقام ازرعات اور بصرہ کے درمیان واقع ہوئی۔ بصرہ عراق میں اور ازرعات ملک شام میں، اس کے درمیان میں یہ جنگ ہوئی تھی، رومیوں کی اور ایرانیوں کی۔ تو مشرکین یہ چاہتے تھے کہ غالب آ جائے ایرانی لوگ آتش پرست، اور وہ غالب آ گئے تو بہت خوش ہوئے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ قسطنطنیہ بھی فتح کر لیا انہوں نے، جو آج ترکی میں ہے، اور انہوں نے ایک اپنی عبادت کے لیے آتش کدا، آگ جلتی رہتی جس میں ہمیشہ، وہ بھی تعمیر کر دیا۔ اور یہ فتح کسریٰ پرویز کی آخری فتح تھی۔ خسرو پرویز، کسریٰ پرویز ایران کا بادشاہ، اس کی آخری فتح تھی۔ اس کے بعد یہ مر گیا، اس کا بیٹا بادشاہ بنا، وہ بھی 6 مہینے میں مر گیا، باپ نے مارا اس کو، مرے ہوئے باپ نے مارا۔ پھر اس کے بعد کوئی نہیں ملا تو خاندان میں ایک عورت تھی، اس عورت کو کیا بنا دیا گیا؟ رانی، مہارانی۔ تو حضور کو معلوم ہوا، حضور نے فرمایا کہ ہلاک ہو گئی وہ قوم ولو امرہم امرأۃ، جنہوں نے کسی عورت کو اپنا لیڈر بنا دیا، کسی عورت کو اپنی بادشاہ بنا دیا، وہ کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی وہ قوم۔ پھر اس کے بعد کوئی ان کا بادشاہ نہ بن سکا۔ تو بیٹے نے باپ کو مارا۔ جب خط پہنچا اس کے پاس، ایران کے بادشاہ کے پاس، تو اس نے دیکھا خط کا اسلوب ہوتا ہے کہ یہ بن محمد عبداللہ ورسولہ الی عظیمی کسریٰ، ہرقل کو بھی لکھا، روم کو ادھر بھی لکھا کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے یہ خط ہے، کس کے واسطے؟ ایران کے بڑے کے لیے، وہاں پر یہ ان کے لیے یہ خط ہے، آؤ بھلائی کی طرف، ہدایت کی طرف، کامیاب ہو جاؤ گے وغیرہ۔ اس نے آگے پڑھا ہی نہیں، اس نے کہا کون گستاخ ہے جس نے میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھنے کی جسارت کی؟ اس نے یوں پکڑا اور پھاڑ دیا۔ وہاں وہ خط پھٹا اور یہاں اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا، مزق کسریٰ ملکہ، کسریٰ نے اپنے ملک کے ٹکڑے کر دیے۔ کسریٰ نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، بلکہ اپنے ملک کے ٹکڑے کر دیے، اور وہ ٹکڑے اس طرح ہوئے کہ بیٹے نے راستے سے ہٹایا اور قتل کر دیا، مروا دیا باپ کو۔ ٹھیک ہے، اب جیت گیا، سکسیس۔ دنیا کے ہر پلان میں یہی انجام ہوتا ہے، دنیا کے ہر پلان کا انجام یہ ہے، ہر ایک، اجتماعی طور پر ہو، انفرادی طور پر ہو، مسلمان مل کے کریں، غیر مسلم مل کے کریں، تجارتی ہو، مذہبی ہو، پلان بنانے والے پلان بنائیں گے، اینڈ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔
وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کس کے؟ چنانچہ اس نے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد لگا تلاش میں کہ اب میں بنداس راج کروں گا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت سے خزانے اس نے تلاش کیے. ایک خاص خزانے میں جب وہ پہنچا تو وہاں ایک بوتل رکھی ہوئی تھی. وہ بوتل کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا. اس نے وہ دیکھ کر کہا ہاں یہی تو مجھے چاہیے تھا. اس پہ لکھا تھا الدواء النافع للجماع. الدواء النافع، ہاں، عورت کے ساتھ میں تعلق قائم کرنے کی بہترین دوا. اس نے کہا ہاں یہ راستہ میرے باپ کی جوانی کا. تو اس نے لیا اور کھایا اس کو اور سیدھا ابا کے بازو میں جا کے لیٹ گیا. اس کے باپ کو اس کی فطرت معلوم تھی، اس لیے اس نے پہلے سے بندوبست کیا اور اس نے وہ زہر ایک دم خطرناک زہر اس شیشے میں بھر کے اس پہ یہ لکھ دیا. سمجھ میں آیا؟ اور یہ دھوکہ کھا گیا اور اس نے وہ دوا کھایا اور مر گیا، یعنی باپ کے بازو میں جا کے لیٹ گیا. اب اس کے آگے میں نے کہا کوئی نہیں ملا تو پھر کیا کر دیا؟ تو یاد رکھو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگ بھی مکر کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ بھی ایک پلان کرتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر پلانر ہے. کیا ہے بولو؟ سارے پلان فیل ہوں گے، یاد رکھنا. یہ موقع تشریح کا نہیں ہے اس لیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ واقعہ ہوا، بات سمجھے؟ تو یہ ایران والا ہار گیا. اب یہ آیتیں جب نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ، تو کیوں خوش ہوئے مسلمان وہ لوگ غیر مسلم مکہ کے؟ اس لیے کہ آگ کے پجاری، یہ بت کے پجاری بھائی کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. ہم جنس کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، اور شاہین شکرا وہ شاہین کے ساتھ اڑتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ خوش ہو گئے. حضرت صدیق اکبر نے جب یہ آیتیں سنی تو مکہ کے اطراف مشرکین کے مجامع بازاروں میں جا کر اعلان کیا. کس نے؟ حضرت دیکھو اس کو کہتے ہیں ایمان. ہم بھی سن رہے ہیں، انہوں نے بھی سنا، ایمان جوش مارا اور جا کر اعلان کر دیا تمہارے خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے اے مشرکو. چند سال میں پھر روم فارس پر غالب آ جائیں گے. چند سال میں رومی فارس پر غالب آئیں گے. مشرکین مکہ میں سے ابی ابن خلف نے مقابلہ کیا. اس نے کہا ابو بکر تم غلط کہہ رہے ہو، امپاسبل. جیسے آج ہمارے ملک میں ایک کے بعد ایک مشین پہ مشین، تو کیا بولتے ہیں؟ امپاسبل. فلاں ہے تو ممکن ہے. سمجھ میں آیا؟ فلاں ہے تو ممکن ہے، اب ہٹنا ناممکن ہے. اور اللہ ایسے ہی فراعنہ کو تیار کرتا ہے. فرعون، حامان، شداد، نمرود، کہ وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بس اب تو نہیں ہٹیں گے، امپاسبل. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ پورا بنا کے بگاڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ادھورے کو نہیں بگاڑتا، پورا بنا کے. تو اس میں جب ابی ابن خلف نے مقابلہ کیا کہ ابو بکر تم غلط کہتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ روم غالب آ جائے اور ایران کیا ہو جائے. بولو نا. صدیق اکبر نے فرمایا خدا کے دشمن تو ہی جھوٹا ہے، اور میں تو اس واقعے پر شرط لگانے کو تیار ہوں 3 سال کے اندر اگر روم دوبارہ ایران پر فتح نہ پائے تو 10 اونٹنیاں میں تم کو دوں گا، اور وہ غالب آ گئے تو تم 10 اونٹنیاں مجھے دینا. دونوں طرف سے شرط. سمجھ میں آیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام میں شرط کا قانون نہیں اترا تھا. قمار حرام نہیں تھا، قمار کہتے ہیں اس کو، جوا حرام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، خوش ہوئے، لیکن فرمایا تم نے 3 سال کیوں کہا؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا بضع سنین کہا اللہ نے، کہ کتنے سالوں میں؟ بضع سنین، چند سالوں میں. 3 سے 9 تک کو بضع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کم کیوں تعداد لی؟ تم نے 9 بولنا تھا زیادہ سے زیادہ. اب ایک کام کرو، جاؤ، بولنا 10 کی جگہ 100 دوں گا اونٹنی، لیکن
9 سال. رومی کتنے سال میں جیتیں گے؟ زیادہ سے زیادہ لاسٹ ہے. وہ ملے ابی ابن خلف سے, اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. اس طرح یہ دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا. حضور روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے ہوا. ابھی مدینہ مکہ ہی میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب, تو کتنے سال پہلے؟ ہجرت سے. اور پورے 7 سال ہونے پر غزوہ بدر کے وقت اب گئے مدینہ, اور وہاں ہوا دوسرے سال میں غزوہ بدر. تو دوبارہ روم فارس پر غالب آ گئے. کیا ہو گیا؟ 7ویں سال میں اللہ نے وعدہ پورا کیا, اور کون غالب آیا؟ تلک الایام نداولها بین الناس, زمانہ الٹ پھیر کا نام ہے. تو کتنے 7ویں سال میں اللہ نے رومیوں کو غلبہ دے دیا, لیکن یہ مر چکا تھا مکہ میں. کون؟ ابی ابن خلف, یہ مر چکا تھا. اس کو جب یہ اندیشہ ہوا کہ ابو بکر بھی شاید ہجرت کر کے چلے جائیں گے, ہجرت کے وقت اس نے کہا میں تم کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کوئی کفیل نہ پیش کرو. اگر تم چلے گئے مدینہ اور یہاں رومی ہار گئے, جیت نہیں سکے, اور 9 سال کی مدت پوری ہو گئی, تو بتاؤ تم پھر یہ 100 اونٹنی کون دے گا میرے کو؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صدیق اکبر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا تم کفیل رہنا, اور اگر میں چلا گیا یا میں نہیں رہا اور ایسا ہوا کہ 9 سال پورے ہو گئے اور رومی لوگ غالب نہیں آئے, تو تم نے 100 اونٹنی دے دینا. ہو گیا. اب یہاں الٹا ہوا کہ 7ویں سال میں جیت گئے رومی لوگ, تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے بیٹوں سے مانگا چلو لاؤ 100 اونٹنیاں. دے دی ان لوگوں نے 100 اونٹنیاں. وہ لے کر حضور کی خدمت میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق بہی ھذا سحت, ھذا السحت تصدق بہی, بہت اچھا ہوا تم جیت گئے, لیکن یہ تو حرام ہے, اس کو صدقہ کر دو. کیوں؟ جوا. 2 طرف سے جب شرط لگتی ہے تو وہ جوا ہو جاتا ہے. اگر میں جیتا تو تو اتنا دے گا, اور اگر تو جیتا تو میں اتنا دوں گا, یہ ہے جوا. دونوں خطرے میں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک شرط ایسی ہوتی ہے کہ بھائی تم دونوں آپس میں مقابلہ کرو, جو جیتا وہی سکندر, میں تم کو اپنے طرف سے 10,000 روپیہ دوں گا. سمجھ میں آیا؟ کوئی ایک دینے والا تیسرا ہوتا ہے. تو یہاں جوا نہیں ہے, پکا ہے کہ 10,000 روپیہ وہ دینے والا ہے, ورنہ اس کا نقصان یا اس کا نقصان, اس کا فائدہ یا اس کا فائدہ. تو حضور اس وقت تک قانون بھی نہیں اترا تھا, بعد میں اترا قانون کہ جوا حرام ہے اس طرح. لیکن حضور نے احتیاطاً یہ فرمایا تاکہ لوگوں کو سبق ملے کہ جوئے سے ملنے والی رقم حرام ہے. 100 اونٹنیاں صدقہ کروا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آیا؟ تو یہ واقعہ اس کی بنیاد ہے. سورہ روم میں جو شروع میں کہا گیا یہ واقعہ بنیاد ہے کہ وہ لوگ کیوں خوش ہوئے تھے؟ اپنے والے ہیں. کیسے؟ کرکٹ میں بھی اپنے والے, دھڑام دھڑم پھٹاکا پھٹاکا, وہ جیتے تو یہ خوش, یہ جیتے تو یہ خوش. ارے سمجھے گے نہیں؟ الیکشن میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو ہر ایک کا ایک طبعی میلان ہوتا ہے, مذہبی میلان ہوتا ہے. وہاں بھی ایسا ہی تھا. اس واقعے پر اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا ظاہر جانتے ہیں, آخرت سے غافل ہے. کیا کہا؟ ہاں, یہ لوگ تجارت کیسے کرنا, کس طرح مال جو ہے کمائیں, کہاں سے خریدے, کہاں بیچیں, کھیتی کس طرح کریں, مشین الا ڈھالا. سمجھ میں آیا؟ مشین گڑبڑی, بہت کچھ جانتے ہیں. اس کا مطلب ہوشیار نہیں ہے یہ, بدھو سنگھ ہے. سمجھے گے نہیں؟ ہاں. تو اب بھی 80% بڑے بھائی, گورے ہو کے کالے ہو, 80% باہر جو بھیجے جا رہے ہیں وہ 80% یہی ہے جن کی اماں ہے نا. ہاں, اماں کو بیٹے بیچ رہے ہیں, اور جو بیچارے حقدار ہیں ایمان والے, ان کے لیے رکاوٹیں ہیں. بات سمجھے؟ ہماری ماں ہے بھائی, ہم بیچیں گے.
پونا میں ایک قبرستان کی زمین بیچے کسی نے, بلڈروں نے جو آگے ہاتھ ڈالا تو ہڈیاں نکلی بہت ساری ٹرکوں سے بھر کے, چند سال پہلے. انہوں نے بولا ذرا ذرا تم لوگوں نے زمین بیچی اور تم متولی اور تم یہ ہے اور یہ دیکھو یہ ہڈیاں, اچھا ہڈیاں نکلی, چلو ہم اٹھاتے ہیں اس کو. اٹھا کے وہ متولیوں نے ہڈیاں بیچ ڈالی ٹرکوں سے. کیوں؟ ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں. سمجھ میں آئے؟ اور کھیتی کس طرح کرے یہ سب جانتے ہیں یہ لوگ. تعمیرات کیسی کیسی ہو یہ بھی جانتے ہیں. سامان عیش و عشرت کیا کیا مہیا کرے یہ بھی جانتے. لیکن اسی حیات دنیا کا دوسرا پہلو جو اس کی حقیقت اور اس کے اصلی مقصد کو واضح کرتا ہے کہ دنیا کا چند روزہ قیام در حقیقت ایک مسافرانہ قیام ہے. انسان یہاں کا مقامی آدمی, نیشنل نہیں, سمجھ میں آیا, بلکہ دوسرے ملک آخرت کا باشندہ ہے. یہاں کچھ مدت کے لیے ویزے پر آیا ہوا ہے. دنیا میں کیوں آیا آدمی؟ کیسے آیا؟ ویزا. اصل ہم کہاں کے باسی ہیں؟ باسی یعنی رہنے والے. کہاں کے؟ جنت کے. ہمارے باپ دادا کہاں کے تھے؟ جنت کے تھے. دنیا کے باسی بھی ہم ہی سے, کیونکہ سب سے پہلا کون آیا؟ آدم, جو پہلے کسی زمین پہ پہنچا, موڑ مالک, موڑ نواسی. لیکن یہاں بات چل رہی ہے ہم اصل میں جنت کے باسی ہیں. دنیا میں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے, ہم یہاں ویزا پر ہے. اس کا اصلی کام یہ ہے کہ اپنے وطن اصلی کے لیے یہاں سے سامان راحت فراہم کر کے وہاں بھیجے, اور وہ سامان راحت ایمان, عمل صالح ہے. اس دوسری رخ سے بڑے بڑے عاقل کہلانے والے بالکل غافل. کیسے؟ ہاں, یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے, جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. اب نہ وہ ہلاکو ہے, ہاں, اور نہ وہ سکندر ہے, کوئی بھی نہیں, اور نہ اس کے ساتھی ہے. جنگ جو پورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے. ادنا ہو یا اعلیٰ ہو سب کو لوٹ جانا ہے. مفلس و تونگر کا قبر ہی ٹھکانا ہے. تو سب جائیں گے دنیا سے. اس اعتبار سے یہ دنیا کے بڑے بڑے عقل مند یہ سب بے وقوف ہے. کیا ہے؟ تو دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں, اللہ فرماتے وہ بھی تھوڑا سا جانتے ہیں. ظاہرم من الحیات الدنیا میں تنوین جو ہے نکرہ لا کر عربیت کی روح سے اس طرف اشارہ ہے. در حقیقت یہ لوگ حیات ظاہر کو بھی پورا نہیں جانتے, اس کا انجام نہیں معلوم ہے. معلوم ہے دنیا کے فنون معاش اگر آخرت سے غفلت کے ساتھ حاصل ہو تو وہ کوئی دانشمندی نہیں. دنیا کا کام, کیا جان بنایا اس نے, کل کچھ نہیں تھا آج دیکھو کیا جان بنایا. ہاں, کل ایک سیٹ نہیں آتی تھی آج دیکھو پورے ملک پہ قبضہ. اگر کوئی یوں کہتا ہے اور تعریف کرتا ہے عقل کہ فلاں ہے تو ممکن ہے, اگر ایسی تعریفیں کرتا ہے تو وہ بے وقوف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ہر ترقی اور فنون معاش اور پیسہ کمانا اگر آخرت کی غفلت کے ساتھ حاصل ہو تو وہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آخرت کو بچا کر پھر تم دنیا کماؤ تو یہ کمال ہے. نہ ایمان ہے تمہارے پاس, نہ عمل صالح ہے. کہاں کیا حال ہونے والا ہے؟ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. اندھوں کے بازار میں پتھروں کا ویوپار, یہ لیجیے 1 لاکھ, وہ لیجیے 2 لاکھ, وہ دیجیے 2 لاکھ. اندھے پتھر دے رہے ادھر سے. تو کیا ہونے والا ہے؟ اینڈ کیا ہونے والا ہے بولو؟ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. اس لیے عقل مند کون؟ ایمان والا. کون؟ عمل صالح والا. پیدا کرنے والے کو یاد رکھا ہے, وہ بھی یاد رکھے گا. جس نے بھلا دیا وہ بھلا دے گا. اخسو, کیا کہے گا قرآن؟ اخسو ولا تکلمون, ہڑ, یہ ترجمہ ہے اس کا. کون سا ترجمہ ہے اخسو لفظ کا؟ کون سے پارے میں؟ اخسو بولو, 18واں 19واں کون سا ہے؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, پڑے رہو جہنم میں, ہڑ, میرے سے بات مت کرو. تو اللہ فرمائے گا ان کو ہڑ. جب بھی بولے کچھ مدد تو اللہ فرمائے گا ہڑ. جیسے کتے کو ہڑ کہتے ہیں نا, یہ منظر ہے قرآن پاک.
اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون. کیا دھیان نہیں کرتے اپنے جی میں کہ اللہ نے جو بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے تو ٹھیک سادھ کر اور وعدہ مقرر پر. کیسے اللہ نے کیسے بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ بیچ میں ہے؟ ٹھیک سادھ کر اور وعدہ مقرر پر. اور بہت لوگ اپنے رب کا ملنا نہیں مانتے. بہت سے لوگ اپنے رب کا ملنا کہ ہم ملیں گے نہیں. کیا انہوں نے سیر نہیں کی ملک کی جو دیکھے انجام کیسا ہوا ان سے پہلوں کا؟ ان سے زیادہ تھے زور میں اور جوتا انہوں نے زمین کو اور بسایا اس کو ان کے بسانے سے زیادہ. جو تم آج بسا رہے ہو زمینوں کو آباد کر رہے ہو اس سے زیادہ انہوں نے بسایا تھا تم سے زیادہ. اور زمینوں کو جوت کر اس میں سے پھل نکالے اس میں سے غلے نکالے. اور پہنچے ان کے پاس رسول ان کے کھلے حکم کو لے کر. رسول پہنچے ان کے پاس کھلے حکم کو لے کر تو اللہ نہ تھا ان پر ظلم کرنے والا لیکن وہ اپنا آپ برا کرتے تھے. ظالم کون تھے بولو؟ اگر اللہ ظالم ہوتا تو دیتا ہی نہیں نا. نہ طاقت دیتا نہ پیدا کرتا نہ طاقت دیتا نہ مال دیتا نہ ہنر دیتا نہ حکومتیں دیتا. اس نے تو دیا پھر تم نے اسی کا مقابلہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. تو ظالم کون؟ وہ ہلاک ہونے والے خود ظالم نا اللہ تھوڑی ظالم. پھر ہوا انجام برا کرنے والوں کا برا کرنے والوں کا برا انجام ہوا اس واسطے کہ جھٹلاتے تھے اللہ کی باتیں اور اس پر ہنستے تھے. یستہزئون مذاق بھی کرتے تھے. لا نبی تیرے اللہ کا کون سا عذاب ہے. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں کئی سالوں تک بنائی صرف گھر کے کتنے ممبر 3 دونی 6 اور یہ 8. نوح علیہ السلام ان کی بیوی 3 بیٹے اور بہو بنا رہے. تو مذاق کیسا اڑاتے تھے. او ہو اب دیکھو صحرا میں کہاں جہاں پانی نہیں ریت صحرا میں نوح کشتی چلائیں گے. مذاق اڑاتے تھے. وہ صرف اتنا جملہ بولتے تھے کہ ہم بھی ویسے ہی کل تم پر ہنسیں گے جیسے آج تم ہم پر ہنستے ہو. تو مذاق اڑاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کا مذاق اڑاتے تھے. ان کی غریبی کا مذاق اڑاتے تھے. یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پھینکے جانے کا مذاق, بازار میں بکنے کا مذاق, جیل میں تربیت پا رہے تھے جیل جانے کا مذاق. سمجھ میں آیا؟ ادھر سے ان کے زمانے کے سادھو 7 سال تک کے گیہوں لا کر اور اس میں سے نکال کر اس کے بالی میں سے بھسے میں سے نکال کر سٹور کرتے رہے. کیڑے پڑ گئے سب چھپا کے پھینکنا پڑا. سادھوؤں کے پاس بہت مال تھا وہاں جیسے آج بھی مندروں میں بہت مال ہے نا کئی درگاہوں میں بھی مال ہے ویسا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے پورے 7 سال قحط کا مقابلہ کیا. پھر وہ بھی آئے لینے کو جن کے اناج سڑ گئے تھے وہ بھی آئے. وہ کیا راز تھا؟ انہوں نے بالی سے نکالا نہیں تو ہنستے تھے ان پر ہنستے تھے. بالی نا خول اسی میں اللہ نے ہر ایک دانے کی حفاظت رکھی ہے. تمہارے اسٹوریج کی کوئی ضرورت نہیں, دواؤں کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے گاؤں کھیڑے کے گھروں کے اندر آپ کو لہسن لٹکے ہوئے دکھیں گے, بھٹے لٹکے ہوئے دکھیں گے, بیج لٹکے ہوئے دکھیں گے مختلف پیداواروں کے. وہ کیا ہے؟ وہ محفوظ ہے. اگلے بیج کے لیے اس کو رکھا گیا ہے. وہ خول سے جہاں نکلا انسان کا تصرف ہوا کہ سڑا. ارے کچھ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں یہ بنیادی علم ہے. تو ہنستے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر کے بتا دیتا تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ دنیا کی چند روزہ چمک دمک اور فانی لذتوں میں مست ہو گئے کہ اس کارخانے کی حقیقت انجام سے بالکل غافل. اگر یہ خود بھی ذرا اپنے دل میں سوچتے غور کرتے تو ان پر یہ راز کھل جاتا کہ خالق کائنات نے یہ آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کی مخلوقات کو فضول بیکار نہیں پیدا کیا. ان کی تخلیق کا کوئی بڑا مقصد, بڑی حکمت ہے.
اور وہ کیا مقصد ہے؟ ساتوں زمین و آسمان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کے ذریعے ان کے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور اس کی تلاش میں لگ جائیں کہ وہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، تاکہ اس کی رضا جوئی کا سامان کریں اور ناراضی کے کاموں سے بچیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے ان دونوں قسموں کے کاموں کی کچھ سزا اور جزا بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ نیک اور برے کو ایک ہی پلے میں رکھنا عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں، یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے جس میں انسان کو اس کے اچھے یا برے عمل کی پوری جزا ضرور مل جائے، بلکہ یہاں تو اکثر ایسا ہوتا ہے الٹا ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ آدمی مجرم خوش و خرم اور بامراد نظر آتا ہے۔ جتنا بڑا مجرم اتنا خوش کامیاب، اس کے نات کو کوئی لگتا نہیں، دنداناتا پھرتا ہے، اور برے کاموں سے پرہیز کرنے والا نیک مسائل اور تنگی کا شکار دیکھا جاتا ہے، الٹا ہے۔ تو کیا سمجھ میں؟ اس لیے ضروری ہے کوئی ایسا وقت آئے جب یہ سب کارخانے ختم ہو اور اچھے برے اعمال کا حساب ہو اور ان پر جزا اور سزا مرتب ہو، جس کا نام قیامت اور آخرت ہے۔ جانتے ہو قیامت اور آخرت کیوں ہونا ضروری ہے؟ ارے بولو نا، کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں، اس لیے قیامت ہونا ضروری ہے کہ یہاں جو چھٹے پھر رہے تھے مجرم ان کو برابر سزا ملے، اور جو غریب نیک لوگ یہاں پر مر رہے تھے اور ستائے جا رہے تھے ان کو برابر وہاں پر اچھا بدلہ ملے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ اللہ فرماتے ہیں یہ مکہ والوں کو چاہیے آس پاس کی زمینوں میں چلیں، قوم عاد و سمود کی زمینیں وہاں تھی، ابھی بھی ہے سعودیہ عربیہ میں، تاکہ مشاہدہ کریں کہ یہ تو ان سے پہلے ان سے مضبوط تھے، کہاں گئے؟ ایسے ہی تم بھی جانے والے ہو، سمجھ میں آیا؟ تم بھی جانے والے ہو۔ آگے ہے اللہ بناتا ہے پہلی بار، اللہ یبدأ الخلق، اللہ بناتا ہے پہلی بار پھر اس کو دہرائے گا، پھر اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ پہلی مرتبہ دنیا کی ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ بولو، اللہ نے۔ اور جب مٹائے گا تو پھر دہرائے گا، دوبارہ بنائے گا، اس لیے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت آس توڑ کر رہ جائیں گے گناہ گار، یئسل یبلس المجرمون، قیامت قائم ہوگی تو کس کی آس ٹوٹے گی؟ بولو، گناہ گاروں کی آس ٹوٹ جائے گی۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا میں آج ایک آنسو اگر آنکھ سے نکلا گال پہ آیا تنہائی میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے، وہ ایک آنسو کل لڑے گا اللہ کے پاس اور کہے گا اے اللہ یا تو اس کی بخشش کر یا تیری یاد میں نکلا ہوا، ڈر سے نکلا ہوا میں آنسو ہوں، مجھے جہنم میں ڈال، نجات دلائے گا ایک آنسو۔ ارے سمجھے؟ اور وہاں تو سمندروں بھر کے روئے گا، خون کی ندیاں بہائے گا آنکھوں کے نیچے، لیکن وہ پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اس دن کس کی آنس ٹوٹے گی؟ گناہ گاروں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور نہ ہوں گے ان کے شریکوں میں کوئی ان کی سفارش کرنے والے، کوئی سفارش کرنے والا بھی نہ ہوگا، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں سے منکر۔ یہ جتنے کو پوجتے ہیں ان کے بت ہے یا ان کے تمہارے چودھری ہے یا ان کے کیا ہے، ان کے ذمہ دار ہیں، جن کی بھی پوجا کرتے ہیں، وہ سب بولیں گے نہیں 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 ہم اس کو نہیں پہچانتے، یہ ہماری پوجا نہیں کرتا تھا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن لوگ ہوں گے قسم قسم، الگ الگ۔ فَأَمَّا، کیسی قسم ہوگی؟ تو جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کیے تو باغ میں ہوں گے، ان کی آؤ بھگت ہوگی۔ وہ کیسے ہوں گے؟ ایمان والے کہاں ہوں گے؟ اچھے عمل والے کہاں ہوں گے؟ باغ میں۔ جنت باغ ایک ہی چیز ہے،
باغ میں ہوں گے، یحبرون ان کی آؤ بھگت ہوگی، آئیے تشریف لائیے، سمجھے؟ اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائی ہماری باتیں، ملنا پچھلے گھر کا یہ جھٹلایا انہوں نے، تو وہ عذاب میں پکڑے آئیں گے. بے ایمان لوگ عذاب میں پکڑ کر لائے جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے ملنے کا انکار کیا. کھاؤن پیون مزہ کرا میلہ ننتر کا ہوتنا ہے، ایسا بولتے ہیں بولنے والے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو پاک اللہ کی یاد کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو. پاک اللہ کی کیا کرو؟ بولو، یاد کرو جب شام کرو صبح کرو. اور اسی کی خوبی ہے آسمان میں اور زمین میں اور پچھلے وقت. اور جب دوپہر ہو نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. بارش ہونے کے بعد مردہ زمین کو کیا کر دیتا ہے؟ زندہ کرتا ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ ایسے ہی یقین کر لو کہ تم بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہ بتلانا ہے. سمجھے؟ یحبرون حبور سے مشتق ہے، جس کے معنی سرور اور خوشی کے ہیں. جنت میں کیسے ہوں گے؟ وہ خوش ہوں گے. دنیا جنت کی تمام نعمتیں اہل جنت کو حاصل ہوگی، وہ سب اس کے اندر آ گئے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، قرآن میں ہے یہ. یعنی کسی شخص کو دنیا میں معلوم نہیں کہ اس کے لیے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک، راحت، سرور کے کیا کیا سامان جمع ہے. جو خاص خاص سرور کی چیزوں کو اس آیت کے تحت میں ذکر کیا، وہ سب اسی اجمال میں ہے. تو یہ عبادتوں کے اوقات بتایا اللہ نے، صبح، دوپہر، شام. یہ کیا ہے؟ اور اسی میں ہماری یہ پانچوں نمازیں ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایک فائدہ عظیمہ ہے یہ آیت. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے قرآن نے ان کو وفائے عہد کا خطاب دیا. ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے کیا کیے؟ وفا کی. ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات صبح و شام پڑھا کرتے تھے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. وہ کون سی آیتیں ہیں جو پڑھتے تھے؟ معاذ بن جبل سے روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف وفائے عہد سے کرنے کا سبب ان کی یہ دعا تھی. ابو داؤد طبرانی ابن سنی نے ابن عباس سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو غور سے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. یہ جو ابھی آیت پڑھی گئی، ترجمہ بتایا گیا، ان دو آیتوں کے متعلق فرمایا حضور نے، جس شخص نے صبح کو یہ کلمات پڑھ لیے تو دن بھر میں اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی. اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لیے تو اس کے رات کے اعمال کی کوتاہی اس کے ذریعے پوری کر دی جائے گی. مثلا ایک آدمی ہے روزانہ تسبیحات پڑھ کے سوتا ہے، ایک آدمی ایک پارہ پڑھ کے سوتا ہے، ایک آدمی ہے وہ سمجھو کہ 1000 مرتبہ استغفار کر کے سوتا ہے، ایک آدمی ہے وہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوتا ہے. اس ہر ایک کے الگ الگ کیا ہے اعمال. سستی میں، سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ رات کا عمل چھوڑ دیا اور یہ پڑھتا رہا، تو صبح کو پڑھنے والا دن بھر میں جتنی اس کی کوتاہی ہوئی ہے، روز کا عمل نہیں کر سکا، وہ کرنے والا لکھا جائے گا، چھوڑنے والا نہیں لکھا جائے گا. رات کو اگر یہ پڑھ لیا، یہ آیت ہے اس میں، تو رات بھر میں جو عمل کرتا تھا، تہجد کو بھی اٹھتا تھا، نہیں اٹھ سکا، وہ سارے عمل کرنے کا ثواب اس کا لکھا جائے گا. ارے سمجھیں گے نہیں؟ تو ان آیتوں کو یاد سے لکھو، بورڈ پر بھی کوئی آ کے لکھ دو، یا تاکہ لوگ پڑھیں، چوک سے لکھ دینا. ہاں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. ٹھیک ہے؟